بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان جمعہ کی تیاری کے حوالے سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان نشہ آور چیزوں کے استعمالات، ان کے اسباب، وجوہات اور ان کے نقصانات اور اس کے سد باب کے متعلق ہے۔ اس میں قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ اور تقریباً 6 سے 7 احادیث مبارکہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گرد و پیش میں جو حقائق ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس حوالے سے ذکر کرتا ہے شراب کو، کیونکہ اس وقت نشہ کے لیے خصوصی طور پہ جو چیز استعمال ہوتی تھی وہ شراب تھی۔ اللہ پاک نے بتدریج شراب کو 3 مختلف مراحل میں حرام کیا۔ آخری حکم جو اس کی حرمت کا ہے ہم اسی کا صرف تذکرہ کریں گے۔ 7واں پارہ سورہ مائدہ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، انما الخمر والمیسر والانصاب صاد والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ 2 چیزیں ذکر کی ہیں، رجس من عمل الشیطان۔ پہلے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا، شراب ہے، جوا ہے، بت ہیں، اور اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے جو پانسے ڈالے جاتے تھے۔ چونکہ ان 3 کا ہم نے تذکرہ نہیں کرنا، ہم صرف شراب کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو اس کے متعلق ارشاد فرمائے رجسن، یہ ناپاک ہے، پاک نہیں ہے۔ اللہ پاک چیزوں سے خوش ہوتا ہے، یہ تو ناپاک ہے۔ اور اللہ پاک تو اپنے احکامات پر عمل کرنے سے خوش ہوتا ہے، اس کے متعلق فرمائے من الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ اب شیطانی عمل میں تو اللہ راضی نہیں ہے، ناپاک چیزوں پر تو اللہ خوش نہیں ہے، تو پھر اس پر ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرما دیا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ اسی آیت کریمہ کا آخری حصہ ہے، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب اللہ نے حکم ارشاد فرما دیا یہ ناپاک ہے، حکم فرما دیا یہ شیطانی عمل ہے، تو رکنا تو ہم پہ ویسے بھی لازم ہو گیا تھا، لیکن اللہ پاک نے حکم لازم کر دیا فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے بچو۔ ماں باپ روکتے ہیں کسی چیز سے، استاد روکتے ہیں، گھر والے، عزیز رشتہ دار اور سمجھدار لوگ روکتے ہیں، ہم باز آ جاتے ہیں، ہم رک جاتے ہیں۔ لیکن جس چیز سے اللہ روکے، اللہ اجتناب کا حکم دے، اللہ پھر کہتا ہے لعلکم تفلحون، تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ تو شراب کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سب سے پہلی حدیث پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یشرب الخمر، لا یشرب الخمر، خمر شراب کو کہتے ہیں، لا یشرب الخمر حین یشربها، حین حلوے والی، حین یشربها وہو مؤمن، حین یشربها وہو مؤمن۔ ایمان کی حالت میں جب بندہ مومن شراب پیتا ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہوتا۔ اور ایک حدیث پاک میں اسی کے ساتھ ملا لیجئے کہ شراب اور ایمان اکٹھے نہیں ہوتے۔ جہاں پہ شراب ہے وہاں پہ ایمان نہیں، اور جہاں پہ ایمان ہے وہاں پہ شراب نہیں۔ یہاں ایمان کامل کی بات ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ شراب پینے والا دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، مگر یہ ہے کہ ایمان صرف اسی چیز کا نام تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانا، اللہ کی مان کر چلنا یہ بھی تو ایمان ہے، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ تو ایمان کے تقاضوں کو جب اس نے پورا نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن۔ ایمان کی حالت میں جب کوئی شراب پیتا ہے تو وہ شراب ایمان کی حالت میں نہیں پیتا، مطلب وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا۔ یہ 2 احادیث مبارکہ اکٹھی ہو گئیں، اور اس کے ساتھ دوسری حدیث پاک اجتنب الخمر، اجتنب الخمر، دہرائیے اجتنب الخمر، شراب سے بچو، فإنها ام الخبائث، آخر میں ثا ہے، الف با تا ثا، ام الخبائث، فإنها ام الخبائث، شراب سے بچو، یہ تمام بدیوں کی جڑ ہے، تمام تر خباثتوں کی جڑ، اور یہ ساری برائیوں کی ماں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تذکرہ فرمایا تو ساتھ ہی ایک قصہ بیان کیا، یہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ پہلے سے ازبر ہو،
لیکن اس کو اختصار کے ساتھ یہ ذکر کر دیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے کسی نیک آدمی سے بدی کی نیت سے اپنی خادمہ کو بھیجا، اس کو بلا کے لاؤ، اور بلوایا اس لیے کہ تمہاری گواہی ڈلوانی ہے کسی کام میں۔ اس کو بلوا لیا۔ اب جب وہ خادمہ آتی گئی تو سارے دروازے بند کرتی چلی گئی۔ اب جب وہ اس عورت کے پاس پہنچا جس نے اس کو بلوایا، وہ نیک آدمی جب پہنچا تو اس عورت نے کہا کہ یا تو میرے ساتھ برائی کرو، یا پھر یہ جو لڑکا ہے اس کو قتل کر دو، یا یہ شراب جو میرے پاس پڑی ہے یہ شراب پی لو۔ تو اس نے کہا کہ قتل تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور برائی کی طرف العیاذ باللہ کسی عورت کے ساتھ گناہ میں کیوں مبتلا ہوں گا۔ اس نے کم تر گناہ یہ جانا کہ شراب پی لی جائے، اس نے شراب پی لی۔ اب جب شراب پی تو اس کا نشہ ہوا، اسی نشے کے اندر اس نے اور شراب پی اور شراب پی، اور جب نشے کے اندر وہ انتہائی مخمور ہو گیا تو اس نے اس عورت کے ساتھ برائی بھی کی، اور جب اس پر وہ ایک لڑکا اس پر وہ لڑکا گواہ بن گیا تو اس لڑکے کو بھی قتل کر دیا۔ ایک گناہ کیا شراب پینے کا تو بدکاری بھی ہو گئی اور قتل بھی ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، اس شراب سے بچو، یہ تمام تر برائیوں کی جڑ ہے۔ اس طرح یہ 3 احادیث مبارکہ ہو گئیں۔ ایک ایمان اور شراب اکٹھے نہیں ہوتے، دوسرا یہ کہ ایمان کی حالت میں بندہ مومن شراب نہیں پیتا، اور جب وہ شراب پیتا ہے ایمان کی حالت میں ہو تو وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا، اور ایک یہ کہ تم شراب سے بچو، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ قصہ جو 3 برائیوں میں مبتلا ہونے کا ہے کہ شراب بھی پی لی، عورت کے ساتھ بدکاری بھی ہو گئی، اور بچے کو قتل بھی کر دیا۔ ایک معروف حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لعنت الخمر علی 10 اوجہ، لعنت الخمر، لعنت الخمر، شراب پر لعنت کی گئی ہے، علی 10 اوجہ، علی 10 اوجہ، 10 اعتبار سے، بعینہا، بعین یعنی اس ذاتی طور پہ جو شراب ہے تو وہ شراب ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر لعنت کی گئی، ایک چیز۔ وعاصریہا، اس کو بنانے والے پر، ومعتصریہا، اس کو بنوانے والے پر، عاصریہا، معتصریہا، یہ 3 کا تذکرہ کیا ہے، بعینہا وعاصریہا ومعتصریہا، بعینہا وعاصریہا ومعتصریہا، 3 ہو گئیں۔ ایک بین شراب کے اوپر، خود اس شراب کے اوپر لعنت، شراب بنانے والے پر لعنت، شراب بنوانے والے پر لعنت، اور پھر ارشاد فرمایا کہ وباعیہا ومبتاعیہا، باعیہا ومبتاعیہا، چوتھا باعیہا، اس کو بیچنے والا، ومبتاعیہا، اور جس کو بیچا گیا یعنی خریدار، ان 5 کے اوپر لعنت۔ تو 5 اس کے بعد ہے۔ پہلا کیا تھا، بعینہا وعاصریہا ومعتصریہا وباعیہا ومبتاعیہا، بعین اس شراب کے اوپر بھی لعنت، بنانے والے پر بھی لعنت، جس کے لیے بنائی گئی اس کے اوپر بھی لعنت، اس کو بیچنے والے پر بھی لعنت، اور اس کے خریدار کے اوپر بھی لعنت۔ اس کے بعد ارشاد فرمائے وحاملیہا، وحاملیہا، ہا وہی حلوے والی ہا، حاملیہا والمحمولۃ الیہ، حاملیہا والمحمولۃ الیہ، حاملیہا اس کو لادنے والا، وہ تو گاڑی کے اوپر لاد کے لے کے جا رہا ہے مگر اس کے اوپر بھی لعنت ہو رہی، والمحمولۃ الیہ، جس کی طرف لاد کے لے جائی جا رہی ہے، گاڑی کے اوپر جس کو لوڈ کی گئی ہے اس کے اوپر بھی لعنت۔ اور 8واں ارشاد فرمایا آکلی ثمنہا، اور اس کی قیمت کھانے والا شخص، اب درمیان میں بطور ایجنٹ کوئی کام کر رہا ہے، میں نے تو شراب نہیں پی، میں نے تو نہیں خود بیچی خریدی، میں نے تو نہیں اس کو لادا، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن ارشاد فرمایا آکلی ثمنہا، اس کی جو ثمن درمیان میں کھانے والا شخص ہے، وشاربیہا، اس شراب کو پینے والا، آکلی ثمنہا وشاربیہا وساقیہا۔ 8واں آکلی ثمنہا، اس کی قیمت کھانے والا، وشاربیہا، شراب کو پینے والا، وساقیہا، شراب پلانے والا، ان 10 اعتبار سے شراب کے اوپر لعنت ہے، خود شراب کے اوپر لعنت ہے۔
شراب بنانے والے پر لعنت، جس کے لیے بنائی گئی یعنی بنوانے والے کے اوپر لعنت، بیچنے والے کے اوپر لعنت، خریدنے والے کے اوپر لعنت، لادنے والے کے اوپر لعنت، جس کے لیے لاد کے لے جائی گئی اس کے اوپر لعنت، اس کی قیمت کھانے والے کے اوپر لعنت، اس شراب پینے والے کے اوپر لعنت، اور شراب پلانے والے کے اوپر لعنت۔ اب بتائیے کوئی بچتا ہے؟ کوئی اس میں سے نکل کے رہ جاتا ہے؟ عالمی صحت کا ادارہ WHO، اس کے مطابق دنیا میں 2 ارب افراد ہیں جو شراب کا نشہ کرتے ہیں۔ 2 ارب افراد ہمارے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ دنیا تقریباً کوئی 4 ارب سے زیادہ ایسے افراد پر مشتمل ہے کہ جو کافر ہیں۔ 2 ارب کے قریب 2.25 ارب مسلمان ہیں، مگر افسوس اس چیز پر ہے، اچنبا اس چیز پر کہ ان شراب پینے والے 2 ارب افراد میں ہمارے اپنے مسلمان موجود ہیں، کہ جن کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے اوپر لعنت کی، جن کے خدا نے شراب کو حرام قرار دیا۔ یہ نشے کا بہت بڑا ذریعہ تھا۔ جب حرام ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے مٹکوں کے مٹکے توڑ ڈالے، اور ان برتنوں کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں، دوسری حلال چیزیں کھانے پینے سے بھی منع فرما دیا، حتیٰ کہ جب ان کے ذہن سے اس کا نشہ اور شراب کی محبت قطعاً ختم ہو گئی، بالکل ان کے ذہن سے نکل گئی، تو پھر کہیں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز بھی قرار دیا۔ 2 ارب افراد کے اندر ہمارے مسلمان بھی موجود ہیں۔ یہ ایک نشہ ہے شراب کا۔ اس کے ساتھ ساتھ افیون، بھنگ، چرس۔ افیون، بھنگ اور چرس یہ نباتات سے حاصل کی جاتی ہیں۔ اسی طرح مختلف قسم کے پھلوں سے بنتی ہیں شرابیں، لیکن انگور کی شراب اور کھجور کی شراب یہ تو قطعی طور پہ حرام ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف پھلوں سے اور مختلف اجزاء سے تیار ہونے والی الکحل ہے، جو بھی چیز نشہ دے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک یاد کر لیجئے گا، کل مسکر حرام، کل مسکر حرام، ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے۔ جو چیز نشہ دے گی، افیون، بھنگ، چرس، یہ نباتات سے جو حاصل ہوتی ہیں، فقہا نے اپنی کتب میں یہ بیان کیا، ان کا بیرونی استعمال جب یہ نشے کی مقدار کو نہ پہنچتی ہوں اور وہ اپنی ادویات میں معمولی سی مقدار کسی بھی مرض اور تکلیف کو دور کرنے کی غرض سے اگر وہ اپنے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور اس سے نشہ نہیں آتا اور اعصاب کو وہ سکون دیتی ہے اور جسم کے لیے وہ مفید ہو، تو وہ اس بیرونی استعمال کے لیے اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ مگر اگر کوئی نشے کی نیت سے نشے کی مقدار سے لے گا اور نشے کے طور پر اس کو استعمال کرے گا تو وہ حرام ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں بھی، چونکہ شراب بھی نشہ دینے والی چیز ہے، اور اس کے ساتھ جتنی بھی نشہ دینے والی چیزیں ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہوں گی۔ افیون، بھنگ، چرس، الکحل، ہیروئن اور کوکین۔ ہیروئن اور کوکین تیز نشہ، انتہائی تیز نشہ، بہت جلد بندے کو نشہ دینے والی چیزیں۔ اسی طرح ایک نکوٹین۔ نکوٹین یہ تمباکو کے اندر سے زہریلا مادہ نکال کے تیار کی جانے والی شے ہے۔ اب جو زہر ہے تمباکو، اب تمباکو کے اندر سے جو زہریلا مادہ ہے وہ تیار کر کے انسان کو ہلاکت کی وادیوں میں نہیں پہنچایا جا رہا۔ اور سگریٹ جو عمومی استعمال ہے ہمارا، اس کو نشے کے لیے بھی مختلف ذرائع جو نشے کے ہیں اس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، تاہم یہ سگریٹ کا استعمال کم از کم منہ سے گندی بدبو، دانت خراب اور منہ کا کینسر، گلے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، نشے کرنے والے لوگ اور یہ سگریٹ نوشی کرنے والے لوگ۔ تو منشیات کے نقصانات کی طرف ہم جانے سے پہلے ان چیزوں کا جو تذکرہ کرتے ہیں، ان میں آج کل بہت تیزی سے، خصوصی طور پہ صاحب ثروت لوگوں میں اور پیسے والے جو افراد ہیں ان کے اندر بہت تیزی سے یہ پاپولر ہو رہی ہے، معروف ہو رہی ہے، یہ ہے کرسٹل میتھ۔ اسے آئس بولا جاتا ہے، کرسٹل میتھ۔ آئس یہ کیمیکل ہے، ہمارے ہاں عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کیمیکل ویسے ہی انسان کی صحت کے لیے ضرر رساں ہیں،
خواہ وہ آپ کولڈ ڈرنکس کے اندر لے لیتے ہیں، سافٹ ڈرنکس کے اندر لے لیتے ہیں، کسی بھی فارم میں کسی بھی صورت میں آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں۔ مگر کرسٹل میتھ انتہائی تیز نشہ آور ہے، اس کو سگریٹ کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کو سونگھا بھی جاتا ہے اور انجیکشن بھی اس کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ عمومی طور پہ زیادہ تر یہ یونیورسٹی کے طلبہ اور یونیورسٹی سے اللہ معاف فرمائے کہ یہ نشے باہر لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہوتے تھے وہ لوگ یہ نشے استعمال کیا کرتے تھے، وہاں سے اب یونیورسٹیز کے اندر پڑھے لکھے لوگوں کے اندر یہ چیز پہنچ گئی، اور یونیورسٹی سے نیچے اتر کے ان سے کم عمر بچے بچیاں جو کالج میں پڑھنے والی طلبہ اور طالبات ہیں ان میں پہنچ گیا، اور وہاں سے اب یہ ہائی سکول اور مڈل سکولوں تک پہنچ گیا۔ 13 سال کے بچے نشے کر رہے ہیں، اور اگر کوئی بزرگ نے ماں باپ کو ان کے ماں باپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی لگتا یوں ہے کہ کسی نشے میں ہے، تو وہ ان کو یوں پڑھتے ہیں کہ جیسے ان کا بچہ بہت پاک صاف ہو، اور وہ اس گناہ کے اندر نہیں جا سکتا۔ ماں پاک ہے، باپ پاک ہے، خاندان اچھا ہے اور لوگ گواہی دیتے ہیں، مگر معاشرے میں اس کے دوست ساتھی، اس کے ہم نشین، اس کے قرین، وہ بھی تو اس کو بگاڑ سکتے ہیں۔ تو نظر رکھنی چاہیے ان چیزوں پر، خدا نہ خواستہ وہ بچوں کو بگاڑنے والا تو نہیں۔ تو یونیورسٹی کے یا پڑھنے والے دیگر جو طلبہ اور طالبات ہیں 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے تک جاگتے ہیں، اور یہ ذہن کو بہت تیز چلا دیتے ہیں، اس کے خلیات بہت تیزی سے کام کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ آئس استعمال کرتے ہیں۔ مگر اس کا نقصان کیا ہے؟ چند دن کا اس کا استعمال، آنکھوں کی پتلیاں تباہ ہونے لگتی ہیں، گال پچکنے لگتے ہیں، اور دماغی حالت اس کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، منہ خشک ہونے لگتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، قے آنے لگتی ہے، ہارٹ اٹیک کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو خدا نہ خواستہ ہم بیماریوں کی دلدل میں نہ چلے جائیں، ان سے خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ ایک تو ہم نے شراب کا ذکر کیا، شراب میں چند احادیث مبارکہ قرآن کی ایک آیت ہم نے ذکر کی، ہم نے سگریٹ کا ذکر کیا کہ اس سے منہ کا کینسر، گلے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، منہ کی بدبو اور دانتوں کی خرابی، منہ کی خرابی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم نے افیون، بھنگ اور چرس، اس کے متعلق جو مفتیان اعظام نے ذکر کیا وہ ہم نے کچھ ذکر کرتے ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ کرسٹل میتھ جس کو آئس بولا جاتا ہے اس کے متعلق ذکر کیا۔ مگر ادویات بھی کچھ ایسی ہیں جو ذہنی سکون کے لیے استعمال کی جاتی تھی، اور ڈاکٹرز ان کو تجویز کرتے ہیں اپنے نسخہ جات میں۔ ان میں سے ایک دوائی ہے لیگزوٹینل، اور ایک ہے زینکس سستی ادویات ہیں، لوگ استعمال کرتے ہیں ڈاکٹرز کے نسخے پر، اور ڈاکٹرز اس کو 3 سے 4 ہفتے زیادہ سے زیادہ، مگر جس کو یہ پتہ چل جائے یہ نشہ دینے والی ہے، تھوڑی مقدار سے نشہ لیا، ذہن کو سکون دے رہی ہے، ابتدائی طور پہ وہ ریلیکس ہو رہا ہے، مگر آہستہ آہستہ اس کی جب ڈوز بڑھتی ہے، اس کی خوراک بڑھتی ہے، ادویات بڑھتی ہیں، وہ نشے کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہمارے میڈیکل سٹوروں پہ آپ لوگ یہ بات کیجئے گا کہ میڈیکل سٹورز پہ جو موجود افراد فارماسسٹ ہیں، وہ لوگ ڈاکٹر کا نسخہ دیکھیں، ڈاکٹر کا پرسکرپشن دیکھیں، کسی عطائی آدمی نے تو نہیں کہہ دیا، خود تو نہیں یہ نشے کے لیے لے کے جا رہا۔ اگر آپ نے دینا ہے تو آپ کسی کو ڈسپلین پکڑا دیں، کسی کو پیناڈول آپ پکڑا دیں، مگر بغیر نسخے کے یہ ادویات جو ذہنی مریضوں کے لیے خصوصی طور پر استعمال ہوتی ہیں مت دیں، مت دھکیلیں، اور مت نشے میں دھکیلنے والے لوگوں کے اندر خود شامل ہوں۔ ہم امت وہ ہیں جن کو بہترین امت اس لیے قرار دیا گیا، ہم کہتے تو ہیں ہم بہترین امت ہیں، مگر ہیں کس لیے؟ اخرجت للناس، اس کو ذکر کیجئے، اخرجت للناس، جن کو لوگوں کے بھلے کے لیے بھیجا گیا۔ جب وہ برا دیکھیں ان کو روکیں، اور جب خود اچھائی کوئی دیکھیں تو لوگوں کو ترغیب دیں، یار اس طرف آؤ، یہ نیکی کا راستہ، یہ بہتری کا راستہ۔ ان نشوں سے ہم نے منبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو نہیں روکنا تو کون روکے گا؟ اگر ہم یہ کام نہ کریں تو کون کرے گا؟ ایک شعور تو دیں لوگوں کو
تو یہ شعور دینے کے لیے یہ گفتگو ہے۔ تو آپ یہ نشہ آور جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان میں ادویات بھی ہیں، ان میں کرسٹل میتھ جس کو آئس بولا جاتا ہے، اس میں افیون، اس میں الکوہل، اس میں بھنگ، چرس اور ہیروئن اور شراب اور سگریٹ نوشی اور دیگر اس میں جو گٹکا استعمال کیا جاتا ہے اور شیشہ استعمال کیا جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، یہ اس طرح کی تمام تر چیزیں جو بھی نشہ دینے والی چیز ہے وہ حرام ہے۔ ایک تو نشہ آور چیزوں کا ہم نے تذکرہ کر دیا۔ دوسرا ہماری گفتگو کا جو پورشن ہے وہ ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ماں باپ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، نمبر 1، ماں باپ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، ناچاکیاں ہوتی ہیں، اولاد ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے، مرنے لگتی ہے، گرنے لگتی ہے، آخر وہ اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے نشے کی طرف نکلتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری چیز، چھوٹی عمر میں کسی نے نشہ لگا دیا یا نشہ لگ گیا، انجام کا پتہ نہیں ہوتا، انجام اس کا کیا ہوگا۔ جب انجام کی خبر ہوئی اس وقت تک تو وہ اس دلدل کے اندر دھنس چکا تھا۔ 2 صورتیں۔ تیسری صورت، مجرم لوگ، ڈکیتی کرنے والے، جوا کھیلنے والے، چور لوگ، یہ اس قسم کے لوگ جاتے ہیں یہ نشے کی طرف اور دوسرے لوگوں کو بھی دھکیل کے لے جاتے ہیں۔ جو ان کے شاگرد ہوتے ہیں وہ اپنے استاد کو دیکھ کے وہ بھی خدا نخواستہ اس طرف دھکیلے جاتے ہیں، اور بات وہی ہے کہ انجام کا انہیں پتہ نہیں ہوتا، اور جب انجام کا پتہ چلتا ہے پھر وہ سر سے پانی گزر چکا ہوتا ہے۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں، تو ڈپریشن سے نکلنے کے لیے، ذہنی سکون سے نکلنے کے لیے، اپنے اعصاب کو ذرا تھوڑا سا سکون دینے کے لیے، اپنے ذہن کو سکون دینے کے لیے پہلے تھوڑا نشہ لیتے ہیں یا اس طرح کی ادویات استعمال کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ نشے کی طرف نکل جاتے ہیں۔ یہ 4-5 باتیں ہو گئی، اور ایک وجہ اس میں یہ ہے علم اور عمل کی کمی ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے کوئی پتہ نہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، کوئی علم نہیں ہے، عمل نہیں ہے، عمل والے لوگوں سے محبت نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کے اندر ہم ہیں کہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، اس طرف ہم دھکیلے چلے جاتے ہیں جو گناہوں کا راستہ ہے اور تباہی کا راستہ ہے، تباہی کی طرف نکل جاتے ہیں۔ یہ علم اور عمل کی کمی یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، بہت بڑی وجہ اور سبب ہے کہ جو اس طرف دھکیل کے لے جاتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو وجہ ہے، ماں نیک، باپ نیک، دادا نانا ایسے افراد تھے گاؤں میں، دیہات میں، شہر میں، لوگ دور سے دیکھ کے کھڑے ہو کے سلامیں کرتے تھے، دور دور تک ان کی ناموری تھی، دور دور تک چرچے تھے، مگر اولاد کی صورتحال بگاڑ اور یہ نشہ آور چیزوں کی استعمال کی طرف نکل جانا، یہ اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ہم نشین غلط ہوتے ہیں، ان کی بیٹھک غلط ہوتی ہے، ان کی رفاقت اور سنگت بگڑی ہوتی ہے، ان کے یار دوست ان کو لے کے جاتے ہیں جہاں پہ نہیں انل منکر نام کی شے ہی کوئی نہیں ہے۔ یار تم یہ کیوں کرتے ہو، خبردار، ہمارے بابا جان روکتے ہیں۔ کبھی کسی دوست نے کسی دوست کو یہ کہا، کبھی ایک دوست کسی دوست کو روکتا ہے؟ تو یہ بد صحبت، گندی صحبت، کسی کے ساتھ، کسی برے آدمی کے ساتھ جڑ جانا، یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے۔ بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، بچے مدارس میں پڑھتے ہیں، بچے یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے ہیں، اکیڈمیوں میں پڑھتے ہیں، ان کے اوپر نظر رکھیے، خدا نخواستہ کہیں ان کی صحبت غلط تو نہیں ہے۔ اگر کوئی ان کا دوست اور آپ کی بیٹیوں کی کوئی ایسی سہیلی، فرینڈ اگر کوئی غلط ہیں، خدا نخواستہ وہ ان کو اس نقصان کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ وجوہات ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کے نقصانات کی طرف۔ سب سے پہلے ایک سرسری سی جو اس کی طبیعت ہوتی ہے، اس کی بھوک میں کمی ہو جاتی ہے۔ جو نشہ کرنے والا آدمی، مزاج اس کا چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے اس میں، اور جھگڑالو ہو جاتا ہے، مزاج بڑا خطرناک ہو جاتا ہے، اور غنودگی چھا جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے، پورا جسم اس کا کمزور ہونے لگتا ہے، کالی آ جاتی ہے اس کے جسم میں، ہر وقت پڑا رہتا ہے، کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، کسی کام میں اس کا دل نہیں لگتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے جو نشہ کرنے والے لوگوں کے اندر آتی ہے، خشکی آ جاتی ہے دماغ میں، نیند بھی نہیں آتی۔ جب نیند نہیں آتی تو آؤل فاؤل بکنے لگتا ہے۔ میں نے کیا کہا کہ دماغ میں خشکی ہو جاتی ہے،
تو نیند میں کمی ہو جاتی ہے. جب نیند پوری نہیں ہوتی بندے کی تو پھر آؤل فول بکنے لگتا ہے. پہلے آپ اس کے ذہنی اعتبار سے بات کی، پہلے ایک سرسری پورے جسم کی بات ہو گئی، ذہنی طور پہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، پاگلوں جیسی باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر اس کا سب سے زیادہ جو اس کا ڈیفیکٹ ہوتا ہے، اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ دماغ پر، آنکھوں پر اور معدے پر ہوتا ہے. معدہ اس کا تباہ ہو کے رہ جاتا ہے، کوئی چیز ہضم ہی نہیں ہوتی، جسم کو لگتی نہیں ہے. اسی طرح آنکھیں دھنستی چلی جاتی ہیں، گال اس کے پچک جاتے ہیں، دانت اس کے باہر آ جاتے ہیں، اور سر اس کا بالوں سے خالی ہونے لگتا ہے، جسم اس کا بھربھرا سا ہو جاتا ہے. جب کسی کام کو دل نہیں چاہتا تو آہستہ آہستہ معاشی طور پہ تنگی آتی ہے، کام اس کے ٹھپ ہو جاتے ہیں کاروباری لحاظ سے. اب وہ کیا کرتا ہے، گھروں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں چرانی شروع کر دیتا ہے. معاشی بدحالی کے اندر بیوی کی ایک بالی اٹھا لی، 50,000 اس نے جوڑ کے رکھے ہیں، اس میں سے 2,000 نکال لیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں کوئی جن پڑ گیا. یہی نشہ کرنے والے جو نشئی لوگ ہوتے ہیں یہی پیسے نکالتے ہیں، یہی چیزیں چوری کرتے ہیں. ان کا خیال کیجئے، نشہ مل جائے تو توانا ہونے لگتے ہیں، اور نشہ نہ ملے تو ان کا جسم ٹوٹنے لگتا ہے، معدہ تباہ ہو کے رہ جاتا ہے، اور آنکھیں اندر دھنسنے لگتی ہیں، اور دماغی حالت ان کی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. جگر کے اوپر اس کا اثر ہے، گردوں کے اوپر اس کا اثر ہے. خاندان کے اندر عزت خراب ہو جاتی ہے. ہر وقت یا اس کی ماں یا باپ یا بڑے بھائی یا کوئی اور رشتہ دار، کوئی تھانے میں اس کو چھڑوانے کے لیے گیا ہوا ہے، کوئی کچہری میں پہنچے ہوئے ہیں، کبھی اس کو جیل ہو جاتی ہے، کبھی اس طرح کے مسائل. اب لوگ اس کو قرض بھی نہیں دیتے، مدد بھی نہیں کرتے، مالی معاونت بھی نہیں کرتے. اس کے ساتھ گھلنا، اٹھنا، بیٹھنا، ملنا گلنا، آنا جانا، اس کے دوست احباب اس سے پیچھے ہو جاتے ہیں. بیوی بچوں سے جو اس کی سخت روئی ہوتی ہے اور اس کی درست زبان اور سخت کلامی وہ بچوں کو بھی دور کر دیتی ہے. اور گھر کے جب اخراجات پورے نہیں ہوتے تو بیویاں چھوڑ بھی جاتی ہیں، یا کم از کم ذلت اس آدمی کا مقدر بن جاتی ہے. اور جو نشہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، جو نشہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو ہارٹ اٹیک کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے. اور جب انہیں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے پھر ان کو تکلیف نہیں ہوتی دل کی طرف تکلیف ہوئے بغیر ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اور وہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے. باقی لوگ دل کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اور پتہ چل جائے گا کہ کچھ نہ کچھ ایسی کیفیت ہے. لیکن جو نشے والے لوگ ہیں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، ادھر سے اٹیک ہوا، ادھر سے گئے، موت واقع ہوتی ہے. تو جو فوت ہو گیا اس کے بیوی بچے، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اس کا گھر بار کون پرسان حال ہے. تو ہم نے نشاور چیزوں کا تذکرہ کیا، اس کی چند وجوہات کا تذکرہ کیا، اس کے نقصانات میں ایک پورے جسم کے اندر جو اس کا چڑچڑاپن ہے، اس کی طبیعت کا بگاڑ ہے، پھر اس کا ذہنی طور پہ، اس جسمانی طور پہ اس کا دماغ، آنکھیں، معدہ، جگر، گردے یہ تباہ ہونے لگتے ہیں. اس کا پاؤں کہیں پڑتا ہے، رکھتا وہ کہیں ہے، سوچ اس کی بدل جاتی ہے، پھر اس کی معاشی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، پھر ہارٹ اٹیک کی ہم نے یہ بات کی ہے. تو یہ سارے کے سارے نقصانات ہیں. اور آخر میں ایک بات کا تذکرہ کریں گے کہ پھر اس کا سد باب کیا ہے. سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے، اچھے پارسا لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے، ان کے ساتھ اپنی بیٹھک اختیار کریں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ملنا گلنا ہو، تاکہ دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو. ایک چیز. اور دوسرا یہ کہ نہی عن المنکر، جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی ایسی برائی نظر آئے، معاشرے میں آپ ذمہ دار ہیں، اللہ کی طرف سے ذمہ دار بنائے گئے، اس کو روکیں. تیسری چیز سد باب میں کہ منشیات فروش علاقے میں تھانے تو بنے ہوئے ہیں، خواہ وہ گاؤں ہے یا وہ دیہات ہے، جگہ جگہ پہ. تو پولیس ان لوگوں کے اوپر جو منشیات فروش ہیں ان کو پکڑے، ان کی گرفتاریاں عمل میں آئیں، اور یہ لوگ سلاخوں کے پیچھے ہوں، تاکہ نہ کوئی بیچنے والا ہو. جب بیچنے والا کوئی نہیں ہوگا تو نشہ کرنے والا کہاں ملے گا. چوتھی صورت یہ ہے کہ علماء وقتاً فوقتاً اس پر گفتگو کریں، بتائیں، اور با اثر افراد پولیس کے ساتھ مل کر ان افراد کی سخت گیری کریں جو لوگ نشہ کرنے والے ہیں،
ان لوگوں کے علاج معالجے کی کوئی صورت ہو تاکہ ہمارا معاشرہ اس لعنت سے نکلے۔ اور پھر آپ یہ چیز بھی ذکر کر دیجئے کہ جو لوگ سگریٹ کے عادی ہیں، خدا نخواستہ وہ آگے بڑھنے کی بجائے اس سے پیچھے آئیں۔ اگر آپ 100 روپے کی سگریٹ پیتے ہیں، یہ آخر میں آپ بات کیجئے گا، اگر آپ 100 روپے کی سگریٹ پیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ مہینے کی 3000 روپے کی سگریٹ استعمال کرتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے تو کام دھندہ اتنا کوئی خاص نہیں چلتا، لیکن آپ 3000 روپے کی سگریٹ پی رہے ہیں۔ اگر آپ 100 روپے کی سگریٹ لیتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو چھوڑیں، ترک کریں اور پاکیزگی کی طرف آئیں۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم 100 سے 50 کی طرف تو آ سکتے ہیں۔ اگر آپ 50 کی سگریٹ استعمال کرتے ہیں، اس کا نقصان آپ کو کم ہوگا، اور وہ جو 50 آپ نے بچائے ہیں، اب 1500 روپے کے آپ نے سگریٹ پیے اور 1500 روپیہ جو بچ گیا، کیا اس سے آپ اپنے اہل خانہ پر نہیں وہ پیسہ خرچ کر سکتے؟ مدارس پر اور اسلام پر اور مرکز اسلام مسجد پر وہ پیسہ نہیں خرچ ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ آپ کی عاقبت بھی بن جائے گی اور آپ کا نشہ آہستہ 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 چھوٹنے لگے گا اور اس نقصان سے بھی آپ نکل آئیں گے۔ تو ہم نے جو باتیں ذکر کی ہیں وہ نشہ آور چیزوں کا تذکرہ تھا۔ ان میں سب سے پہلے شراب ہے۔ شراب میں یہ کہا کہ یہ ناپاک ہے اور شیطانی عمل ہے، یہ قرآن کہتا ہے، اور اس سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور اس کے بعد احادیث مبارکہ ہیں۔ احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور شراب اکٹھے نہیں ہوتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس حالت میں ایمان والا شراب پیتا ہے اس وقت وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، یہ تمام تر برائیوں کی جڑ ہے، اس وجہ سے اس سے بچو۔ اور یہاں پہ ایک مختصر سا قصہ تھا، ایک عورت نے نیک آدمی کو برائی کی طرف بلایا، اس نے شراب پی، بچے کو بھی قتل کر دیا اور عورت کے ساتھ اس نے برائی بھی کی۔ سگریٹ کے متعلق ہم نے یہ کہا کہ اس کے مختصر جو نقصانات ہیں وہ منہ کی بدبو ہے، کھانسی ہے، اور اس کا بہت بڑا سبب بنتا ہے پھیپھڑوں کا اور گلے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر اور منہ کا کینسر۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ افیون، الکوہل، بھنگ اور چرس، ان کا تذکرہ کیا۔ نیکوٹن کی ہم نے بات کی، تمباکو کے زہریلے مادے سے۔ آئس کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہ امیر لوگوں کا اب یہ بہت تیزی سے بڑھتا ہوا ایک نشہ ہے۔ یونیورسٹیوں سے کالج اور کالج سے یہ ہائی سکول اور مڈل سکولوں تک پہنچ گیا۔ 14 سال کے بچے، ایون یہاں تک ایک بات یہاں پہ ذکر کرتا چلوں کہ سروے رپورٹ کے مطابق اس وقت آئس کا نشہ استعمال کرنے والے 27 ملین لوگ ہیں۔ 2,70,00,000 لوگ آئس کا نشہ کر رہے ہیں۔ یہ تو رپورٹ ہو گئے جو وہ بتائے جا رہے ہیں، اور جو رپورٹ ہی نہیں ہوئے وہ مطلب کروڑوں افراد اب اس طرف نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے وجوہات کا جو تذکرہ کیا، ہم نے یہ کہا کہ جو خاندان کی چپکلش ہے وہ بھی اس طرف لے جاتی ہے، ذہنی ڈپریشن ہے وہ بھی نشے کی طرف لے جاتا ہے، چور ڈکیت لوگ، یہ جرم جرائم کی جو دنیا ہے وہ اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے وہ بھی اس طرف لے جاتے ہیں، اور جو صحبت بد ہے وہ بھی اس طرف دھکیل کے لے جاتی ہے، علم اور عمل کی کمی وہ بھی اس طرف لے جاتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے تذکرہ کیا اس کے نقصانات کا، جسم میں کاہلی، چڑچڑا پن اور قے آتی ہے، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، جسم کمزور ہونے لگتا ہے، غنودگی بڑھ جاتی ہے، اور ہر وقت آدمی پڑا رہتا ہے، گرا رہتا ہے، اور ذہنی طور پر اس کے خلیات بڑی تیزی سے کام کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر وہ نشہ اسے نہ ملے، پورا بدن اس کا ٹوٹنے لگتا ہے۔ سب سے زیادہ اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ انسان کے دماغ کو، معدے کو اور اس کی آنکھوں پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جگر بھی بے حد متاثر ہوتا ہے، اس کے گردے بھی بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اگر ہارٹ اٹیک ہو تو اس کا درد بھی نہیں ہوتا، یہ یوں ہی جان سے جاتے ہیں۔ اور اس کے سد باب میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی صحبت بد سے اجتناب کیا جائے، برے لوگوں کی سنگت اور یاری سے اجتناب کیا جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نہی عن المنکر ہو، جہاں کہیں معاشرے میں آپ ایسی برائی دیکھیں آپ اس کو اپنی زبان سے روکیں، ہاتھ سے روکیں۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ پولیس کے ساتھ با اثر افراد مل کے ایسے لوگوں پر جب سخت گیری کریں گے، ان کی پکڑ دکڑ کریں گے، تو یہ لوگ بہت زیادہ بزدل ہو چکے ہوتے ہیں، ڈرپوک ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب انہیں سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے اور ہسپتال میں ان کو علاج معالجے کے لیے پہنچایا جائے تو ہمارے معاشرے سے یہ ختم ہوگا۔ اور چوتھی یہ چیز یہ ہے کہ جو منشیات فروش افراد ہیں، یہ لفظ منشیات نہیں ہوتا، منشیات ہے، تو منشیات فروش جو لوگ ہیں
ان لوگوں پر پولیس اپنا دائرہ، ان کا دائرہ تنگ کرے اور ان کو پکڑ کے سلاخوں کے پیچھے، اور ان کو معقول سزا ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کے افراد کو اس بری لت سے نکالے اور تباہی اور بربادی سے بچائے۔